گے سورۃ مزمل کے بارے میں۔ جی سورۃ مزمل جو ہے بڑی معروف صورت ہے، جی بالکل، گھر گھر میں پڑھی جاتی ہے، اور خاص طور پہ مستورات کو تو یہ تقریباً حفظ ہے، حفظ ہوتی ہے۔ اور مستورات اس کے بڑے چلے کاٹتی ہیں، جی تو بڑے عجیب و غریب اس کے مضامین بھی ہیں اور اس کے بڑے احوال بھی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ سورۃ مزمل مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور نزول کا نمبر اس کا تیسرا ہے، تیسرا نمبر اس کا نزول کا ہے، اور تدوین کے اعتبار سے اس کا 73 یعنی جو ہے وہ 73واں نمبر ہے، اچھا، اور اس میں جو ہے لیل اعظم کا ذکر ہے۔ لیل اعظم، لیل کہتے ہیں رات کو، ایک ایسی بڑی رات، ظاہر ہے کہ جس رات میں سب سے بڑے مالک کو یاد کیا جائے وہ رات بھی سب سے بڑی ہے، سبحان تو اللہ، وہ رات لیل اعظم ہو جاتی ہے۔ جس رات میں کسی مومن صادق کو رات کو کھڑے ہو کے اس بڑے مالک کو یاد کرنے کا موقع مل جائے، اس کی وہ رات لیل اعظم بن گئی، سبحان اللہ، سب راتوں سے بڑھ کر بڑی رات۔ اور اس جو صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقیقت میں ولایت و معرفت کے مراتب اور منازل طے کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلایا ہے، اچھا، اور اس کی بنیاد کہاں سے ہے؟ رات کے وقت سے ہے، کہ رات کے وقت میں جیسے یہ پیغمبر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اٹھ کر شب بیداریاں کرتے ہیں، اور اسی شب بیداری کو حکم اس میں دیا گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو گویا کہ اے مزمل، تو مزمل نام ہی اس وجہ سے رکھا گیا کہ مزمل کا معنی چادر میں لپٹا ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی محبوبیت نبی اللہ کی نظر میں حاصل ہے کہ نبی کی اداؤں سے پکارتے ہیں اللہ، سبحان اللہ، نام لے کے نہیں پکارا، اور نبیوں کا نام لے کے پکارا گیا ہے، یا موسیٰ یا ابراہیم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حالتوں کی اور اداؤں کو دیکھ کے اللہ پکارتے ہیں۔ آپ کالی چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، کالی کملی میں لپٹے ہوئے ہیں، تو کہہ دیا یا ایھا المزمل، اے کالی کملی میں لپٹے ہوئے، سبحان اللہ، یا ایھا المدثر، کمبل میں لپٹے ہوئے ہیں، کہا کہ اے کمبل میں لپٹے ہوئے بات سن۔ تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی محبت ہے سرکار دو عالم کے ساتھ، سبحان اللہ، تو یا ایھا المزمل کہہ کے جو پکارا، تو سورت کا نام بھی مزمل ہی اللہ نے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، اور اس میں چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت میں شب بیداریاں کرنے کا حکم دیا گیا کہ کوئی نہ کوئی حصہ رات کا ایسا ہو کہ آپ رات کو کھڑے ہو کے اس راضی کو یاد کریں، شب بیداریاں کریں۔ دن میں لوگ دکانداریاں کریں اور رات میں شب بیداریاں کریں، یہ مومن کی شان ہے۔ سبحان اللہ، اس سے تو لکھا ہے کہ دن میں جو ہے رزق تلاش کریں، رات کو راضی کو تلاش کریں۔ سبحان اللہ، تو یہ منازل جو ہے ولایت کے طے کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ جو مومن صادق رات کے وقت میں شب بیداریاں کرنے والا بن گیا، اور راتوں کے اندر جو خدا کو پکارنے والا اور راضی کو تلاش کرنے والا بن گیا، تو ولایت و معرفت بڑی تیزی سے جو ہے وہ عبور کرتا چلا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو قرب نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، تو یہ حقیقت اس کے اندر بتلائی گئی ہے۔ تو گویا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خرقہ پوش جو درویش ہے، یہ اولیاء اللہ جو ہیں اور یہ صوفیہ محققین ہیں، یہ ان کے جو ہے وہ گویا کہ مراتب طے کرنے کی جو سلیقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر فرمائے، سبحان اللہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی بھی تلقین دی، صبر کی تلقین کی کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں جو تہمت رازی کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، تو واہجرہم ہجرا جمیلا واصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ بکتے ہیں اس پر صبر کیجیے، تحمل بردباری، آپ ایسے سوچیں کسی کو سنا ہی نہیں ہے، واہجرہم ہجرا جمیلا، تو اچھے طریقے سے چھوڑ دیجیے۔ اچھے طریقے سے چھوڑنے کا مطلب دل سے بھلا دیجیے، سبحان اللہ، ظاہری کٹسی نبھائیے، ان کے ساتھ جو ہے مدارت اور جو اس کا جو ہے معاشرت کا جو معاملہ ہے اس کو آپ قائم رکھیں، لیکن دل سے آپ اس کو بھلا دیجئے۔ اور یہ امت کو سبق ہے کہ امت کے اندر بھی ہے کہ ظاہری رکھ رکھاؤ آپ بعض دفعہ آپ کو رکھنا پڑتا ہے، آپ رکھیں، لیکن دل سے اس کو بھلا دیجئے۔ دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، دل ظاہر اسی کے لیے جگہ ہوگی کہ جس کو آپ سے انس ہوگی۔ بالکل صحیح بات، یہ حقیقت اس کے اندر واضح کی گئی ہے، اور بڑے عجیب و غریب انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو دیگر مضامین کو بیان کیا ہے۔ جہاں تک اس صورت کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جس گھر میں یہ تلاوت ہوتی ہے وہاں فقر و فاقہ نہیں آتا۔ ایک مرتبہ روزانہ پابندی کے ساتھ اگر عشاء کے بعد کوئی اس کی تلاوت کرتا رہے، اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، سبحان اللہ، تنگ دستی نہیں آئے گی۔ اور ایک یہ لکھا کہ اگر میاں بیوی میں ناچاقی ہے، یا دو افراد ایسے ہیں جن کے اندر صلح اور اتحاد ہونا ضروری ہے، ایسی دو مومن جو آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، تو 21 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کر کے کسی میٹھی چیز پہ یا کھانے پینے کی کسی بھی چیز پہ دم کر کے دونوں کو کھلا دیں، اللہ تبارک و تعالی دونوں میں صلح اور آشتی پیدا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ظاہر ہے کہ خاندانوں میں گھروں میں ایسے احوال پیدا ہوتے ہیں، ہاں اگر گھر کے اندر جو ہے پورے خاندان میں بہن بھائیوں میں بھی اگر ایسی صورتحال ہے، سورۃ مزمل 21 مرتبہ پڑھ کے جو ہے وہ میٹھی چیز پہ دم کر کے سب کو کھلائے۔ اچھا، بلکہ میں تو یہی تجویز کروں گا ناظرین کو کہ روزانہ اس کا معمول بنا لیں بالکل، کہ گھر میں خاندان میں میاں بیوی بچے سب کے کھانے پہ روز 21 دفعہ پڑھ کے دم کریں۔ سبحان 20 آیتوں کی یہ صورت ہے اور 21 مرتبہ کوئی زیادہ نہیں ہے، بالکل، اور خواتین کو تو عام طور پہ 11 مرتبہ پڑھنے کی ویسی عادت ہے، عادت ہے، تو 21 مرتبہ روز کرتے ہیں تو انشاءاللہ پورے خاندان میں جوڑ رہے گا، جوڑ رہا ہے، نہ بھائی بھائی سے لڑے گا، نہ بہن بہن کی دشمن ہوگی، تو انشاءاللہ زبردست اس کے اندر تاثیر۔ ماشاء اللہ، اور ایک اس کے اندر بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ آپ اگر دفتر میں ملازمت کرتے ہیں یا کسی جگہ جاب ہے یا کسی حاکم کے پاس جانا ہے، تو وہاں آپ پر جو ہے یہ خطرہ ہے کہ ان کی طرف سے آپ پر کچھ زیادتی ہوگی یا یہ کہ آپ کو عزت نہیں ملے گی، تو اس کے لکھا ہے کہ اس کے پہلا رکوع جو ہے وہ 21 مرتبہ تلاوت کریں،
دوسرا رکوع 11 مرتبہ تلاوت کریں. اچھا یہ تلاوت کر کے آپ اپنے بدن پہ دم کر کے جایا کریں اپنے آفس, تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے ایسی بے مثال عزت ملے گی, اور کوئی باس آپ پر زیادتی نہیں کر سکے گا, اور جو مقصد ہوگا اس جو مقصد لے کر آپ جائیں گے دفتر, وہ مقصد آپ کا پورا ہوگا. سبحان اللہ. اور خاص طور پہ انٹرویو وغیرہ جب ہوتے ہیں, لوگ جابس کے لیے انٹرویو دیتے ہیں, تو جناب اس کو اسی طریقے سے تلاوت کریں. پہلا رکوع جو 21 مرتبہ, دوسرا رکوع 11 مرتبہ تلاوت کر لیں, اور تلاوت کر کے جو ہے وہ اس کے بعد انٹرویو پہ جائیں, انشاءاللہ عزت ملے گی اور انٹرویو میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک یہ لکھا ہے. اور ایک یہ کہ اگر بیمار ہے, اس بیمار پر روزانہ 11 مرتبہ اگر تلاوت کرتے رہیں اور پانی دم کر کے اس بیمار کو پلاتے رہیں, تو جو بیماری ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں بھی آ رہی, اللہ تبارک و تعالیٰ اول تو ڈاکٹروں کو سمجھا دیں گے, ان پہ القاء ہو جائے گا کیا مسئلہ ہے, ورنہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اول تو براہ راست جو ہے اس پانی دم کیے ہوئے سے اس کو شفا دے دیں گے. سبحان اللہ. یہ کہ بہت بڑا بینیفٹ ہے. ظاہر ہے آج کل بیماریاں ایسی ہوتی ہیں تشخیص صحیح نہیں ہو پاتی, یا تشخیص ابھی ہو رہی ہے, تشخیص کے پروسیس میں ہفتوں مہینوں لگ رہے ہیں, تو اس دوران میں مریض کیا کرے گا. اس سے یہ تلاوت شروع کر دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت و عافیت دے دیں گے. اور ایک یہ کہ 11 مرتبہ روزانہ اگر اس کی تلاوت گھر میں رکھی جائے, اور تمام طرح کی خیر و برکت کے حصول کے لیے, ہر طرح کی مصیبت و آفتوں کے دفع کرنے کے لیے. ویسے تو 40 مرتبہ کا ہے وہ روز کا, لیکن 40 مرتبہ کا کرنا مشکل ہے, تو 11 مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کا اہتمام کریں, تو ہر طرح کے مصائب سے حفاظت رہے گی, جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں وہ دفع ہو جائیں گی, اور آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دین دنیا کی خیر عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. بہت یہ اس کے فضائل و فوائد ہیں, اور یہ عجیب سوچ اس کے بہت فضائل و فوائد ہیں, جو کہ موٹے موٹے ہی میں نے بتا دیے ہیں, باقی مزید کتابوں کے اندر موجود ہیں, اولیاء اللہ کی جو ہے تجربات میں موجود ہیں. لیکن اس میں حضرت جو آپ نے بتائی, جو اپنے سے متعلق ہوتا ہے, خود پینا یا اپنے امیڈیٹ فیملی کو پلانا, یہ تو ممکن ہے. بعض اوقات ایسے آدمی کو پلانا مقصود ہے جو آپ کی نظروں میں نہیں ہے, یا وہ آپ کے ہاتھ سے پینا نہیں چاہتا. اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت ہے کہ پانی دم کر لیں, اس پانی کو پودوں میں ڈالیں, پودوں میں ڈالیں, یہ تصور کر کے کہ اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مطلوبہ شخص کو پہنچا دے. اچھا. اگر یہ بھی ممکن نہیں تو پھر تصور میں اس کو لا کے اس کے اوپر دم کر دیں. اچھا. اصل تو دم ہے, تو دم کر دیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تاثیر پہنچا دیں گے. تو تصور سے مطلب کہ آج کل آئی فون پہ آپ تصویر نکال لیں, ٹھیک ہے, بالکل صحیح, اس پہ آپ کر لیں, بالکل تصویر سامنے لیں تو اس کے اوپر دم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص پہلے تہجد گزار تھا, اب تہجد میں غفلت کرنے لگا ہے. تو گویا کہ اس کو یہ سبق ہے, اور یہ اس کو گویا کہ درس ہے کہ یہ دوبارہ تہجد کی پابندی شروع کر دے, اور جو خیر و برکت اس تہجد کی وجہ سے اس کو حاصل ہو رہی تھی, وہ دوبارہ سے وہ شروع ہو جائیں گی. اس لیے. اور ایک مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو ولایت و معرفت اس پر آسان کریں گے, اگر یہ سچی نیت سے نیک اعمال کی پابندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا, اور ہر عبادت اللہ کی محبت کے حصول کی نیت سے کرے, کہ یا اللہ کی میں تیری محبت ملی اس لیے میں عبادت کر رہا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولایت و معرفت عطا کر دیں گے. سبحان اللہ. اور ایک مطلب یہ کہ اس پر تنگ دستی آئے گی, رزق کی تنگی آئے گی, اور اس کو عزت اور جو ہے اس کے وجاہت کے حوالے سے مشکلات پیش آئیں گی, لیکن وہ وقتی ہوں گی. یہ سورہ مزمل کی تلاوت کا اہتمام کرتا رہے, اللہ سے دعا مانگتا رہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو ہے اس کی یہ ساری آزمائش ختم کر دیں گے, پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی فراوانی کر دیں گے, اور عزت و مرتبہ اس کو عطا کر دیں گے. ماشاءاللہ. یہ اس کی خواب میں تعبیر.